السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے ایک بار پھر گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور گھٹنے بھی ٹیکے ہیں پرویز الہی کے سامنے، پہلے بھی ٹیکے، دوبارہ ٹیکے، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی جھک گئے ہیں، اور واضح کر دیا ہے، پیغام دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ان کے مخالف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، اور ان کی جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک اور اعتراف بھی کیا عمران خان صاحب کا، اور اعتراف یہ ہے کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب پرانے کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی حکومت میں عمران خان کے سامنے زیادہ تگڑے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں صحافیوں کے ساتھ، گپ شپ کی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی خان صاحب نے طویل مشاورت کی ہے۔ اور مشاورت میں اور جو عمران خان صاحب ان دنوں میل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، اس میں نقطہ ایک ہی ہے کہ کس طرح پنجاب اسمبلی توڑی جائے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بار بار تبدیل کی ہے، اب پھر تبدیل کر لی ہے۔ اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب کی جگہ پر، یعنی پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے وہ مان لیا ہے۔ پہلے کوشش کی تھی عمران خان صاحب نے کہ پرویز الہی کے اوپر دھونس جما کر ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ فوراً اعتماد کا ووٹ لیں، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی توڑیں، مگر پرویز الہی صاحب نے ڈبل دھونس جما دی۔ پرویز الہی صاحب نے آنکھیں دکھا دی، پرویز الہی صاحب نے اوقات یاد دکھلا دی۔ پرسوں وزیر آباد میں پرویز الہی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی والوں کو غیر ذمہ دارانہ، پی ٹی آئی کی قیادت کو، والوں کو نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا۔ اور یہ کہ یاد رکھیں کہ 25 مئی کو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، اگر پنجاب میں حکومت نہیں رہے گی تو آپ کا حشر اس سے زیادہ برا ہوگا۔ آنکھیں بھی دکھائیں، دھمکی بھی دی، اور تڑی، دھمکی اور تڑی ایک ہی بات ہے، تو تڑی بھی لگائی پرویز الہی صاحب نے، اور اوقات بھی یاد دلا دی کہ اگر حکومت نہیں ہوگی پنجاب میں، یعنی پنجاب میں اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دی جائے، تو اگر اسمبلی توڑ دی جائے گی تو پھر اس صورت میں آپ کے ساتھ 25 مئی سے زیادہ برا سلوک ہوگا۔ اب یہ پرویز الہی صاحب کس بنیاد پر کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے، نہیں سمجھ آ رہی بات، لیکن اس کا جو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے بعد جو حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جی نہیں دیکھو، میں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں۔ کل عمران خان صاحب نے کورٹ رپورٹر سے بات کی ہے، گپ شپ کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن جو یار دوست ہمارے وہاں تھے ان سے ہم نے ذرا پتہ کیا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اور کیسے پیش آئے صحافیوں کے ساتھ۔ کیونکہ میں اگر اپنے گھر کسی کو بلاؤں گا، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ میرا ذاتی دوست ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے مطلب جو بھی ایک ہوتا ہے نا، بندہ اگر کسی کو گھر بلاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، کوئی بھی کسی کو بلاتا ہے، تو کم از کم پانی کا ایک گلاس، اگر کوئی غریب آدمی ہے چائے کی ایک پیالی، یا پھر باقی حسب توفیق جس کے پاس، جس کی جو استعداد ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، وہ ہر بندہ اسی حساب سے ہر کسی کی تواضع کرتا ہے، کیونکہ گھر آئے ہوئے مہمان کی جو تواضع کرنا معاشرتی، مذہبی ہر حوالے سے وہ ایک اچھا کام ہوتا ہے اور فرض سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر آپ جس کو بلاتے ہو دعوت دے کر، بن بلایا مہمان نہیں، اگر آپ کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہو تو اگر اس کو پانی بھی نہ پوچھو تو پھر ظاہر ہے انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے، انسان کی اپنی جو ہے وہ فطرت پتہ چل جاتی ہے، ظرف معلوم ہو جاتا ہے کہ ظرف کیا ہے۔ تو خان صاحب نے بلایا تھا صحافیوں کو، تو پتہ کیا کہ جی بدلے ہیں کہ نہیں بدلے عمران خان صاحب، کیونکہ میں کئی بار گیا ہوں زمان پارک عمران خان صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنا 2013 میں لفٹ سے گرے تھے اور اس کے بعد صحت یاب ہوئے تھے، کچھ یعنی شفٹ ہوئے تھے گھر اپنے زمان پارک، تو انہوں نے جن صحافیوں کو بلایا تھا ملاقات کے لیے، میں بھی ان میں تھا، میں بیٹ کیا کرتا تھا پی ٹی آئی کی، تو میں بھی گیا تھا ملاقات کرنے۔ تو مطلب اس میں یہ تھا کہ کسی صحافی، مطلب وہاں صحافی گئے ہیں تو میل ملاقات ہوئی ہے، اور یعنی گھر بلایا نا، عمران خان صاحب نے خود بلایا تھا، تو گئے تھے ہم، تو خان صاحب نے کسی سے کوئی پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے 2003 یا 4 کا دور ہے،
میں KTN سندھی TV چینل ہے اس کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا اور ایک انٹرویوز کا پروگرام کرتا تھا ہفتہ وار. تو اس کے لیے میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہاں پر گھنٹوں انتظار ہوا اور انتظار کے بعد انٹرویو ہوا. لیکن انتظار مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ انتظار کرنے جاتا ہے تو وہاں کچھ نہ ہو نا. میں نے کہا پانی کا گلاس پوچھ لیتا ہے بندہ, وہ بھی نہیں تھا. تو پتہ کیا کہ جی کیا عمران خان صاحب نے کس طرح پیش آئے صحافیوں کے ساتھ وہاں پہ. تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے خدمت گزار جو تھے وہ آ رہے تھے عمران خان صاحب کے سامنے, ڈرائی فروٹ بھی رکھ رہے تھے, پھر کبھی کافی آ رہی تھی, کبھی کیونکہ بولتے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے نا, گھنٹہ بولتے تو پونا گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات تھی. تو اس میں کافی بھی آئی, قہوہ بھی آیا, شہد والا قہوہ, سارا کچھ وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے تھا. اور صحافی سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے, کیونکہ صحافی نا آبزرور ہوتا ہے بہت بڑا, صحافی دیکھ رہا ہوتا ہے, مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا. حالانکہ اس میں کافی سارے ایسے بھی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو ایک لیڈر کے طور پر, مطلب بطور صحافی نہیں, لیڈر کے طور پر عمران خان سے ملنا بھی چاہتے تھے. اور وہ صحافی جو سوال کرے تو اس طرح کے صحافی کم ہی تھے اس میں. تو بہرحال تو پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب نے وہاں پہ ڈرائی فروٹ خود بھی کھا رہے تھے, خود ہی کھا رہے تھے. چائے آ رہی تھی تو اپنے لیے, کافی آ رہی تھی تو اپنے لیے, قہوہ آ رہا تھا تو اپنے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کا عالم تھا. تو بہرحال تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ایک تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اپنا پتہ کٹ چکا ہوا ہے, اعتراف کر لیا عمران خان صاحب نے. اور وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو میرا خیال ہے کل پرسوں کا میرا ویلاگ تھا, فیوچر کا جو منظر نامہ میں نے آپ کو بتایا تھا, پولیٹیکل الائنمنٹ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے نا, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اب اس میں اگر عمران خان کو یہ لگے کہ یہ ساری مینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کو لانے کے لیے کی گئی تھی, تو عمران خان صاحب کا خیال ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے. اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ان کی پارٹی چل رہی ہوتی تو ابھی تک قومی اسمبلی سے استعفے ہو چکے ہوتے. عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ان کی پارٹی چل رہی ہوتی تو ابھی تک پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہوتی. عمران خان کے ساتھ اگر ان کی پارٹی چل رہی ہوتی تو اب تک خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب کی ریزہ ہو چکی ہوتی. تو نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ, اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. پارٹی کی جو نمبر 2 یعنی عمران خان کے بعد جتنی لیڈرشپ ہے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. مجبوری ہے ان کی, کیونکہ ابھی ان کو ذرا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاسی الائنمنٹ ہوگی کیا, کس طرح معاملات جائیں گے. ہو سکتا ہے عمران خان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, ہو سکتا ہے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں آ جائیں, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے PTI کی, ان میں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی کسی کو کوئی پولیٹیکل پارٹی منہ لگانا پسند نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ پہلے وقت گزارا اور اس کے بعد پھر نکل کر ان پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے خلاف جتنی گندی زبان استعمال کی. تو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک معیار بنا لیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, کہ یار کم از کم یہ لیول کے لوگ جو ہے نا, جو ذاتیات پر آ جاتے ہیں, جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں, ان کو ہم نے نہیں لینا. تو اس طرح کے لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ مجبوری میں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ جو الائنمنٹ ہے وہ باقی نیچے جو ہیں MNAs MPs ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ہو گئی فارغ. خان صاحب کے کہنے پر مطلب بھائی چپڑاسی بھی دروازہ نہیں کھول رہا. اگر عمران خان نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بھائی DPO میری بات نہیں مان رہا, مطلب پرویز الہی میری بات نہیں مان رہا, محمود خان میری بات نہیں مان رہا. تو PTI کے اندر ایک شدید قسم کا ایک کیا کہتے ہیں ابال ہے آ رہا, اور وہ اگینسٹ عمران خان ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو پناہ لیں گے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. بطور چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی پر لوگوں کی نظر ہے. مسلم لیگ نون کی خاموشی اور مسلم لیگ نون کا ٹھنڈ پروگرام وہ بھی لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ یار مسلم لیگ نون لگتا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں پیچھے ہوگی, فرنٹ پر نہیں ہوگی. تو ایک چیز سامنے نظر آ رہی جس کی بنیاد پر میں نے ویلاگ کیا تھا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے, جنوبی پنجاب سے کوئی خود لے سیٹیں یا کوئی اتحاد بنا لے, وہاں سے کچھ سیٹیں سینٹرل پنجاب سے, بلوچستان میں جس طرح جھاڑو پھر رہا ہے سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں, اور KPK میں پیپلز پارٹی ANP اور JUI, پھر نون لیگ ظاہر ہے ہی وہاں پر,
لیکن یہ الگ الگ سیٹیں اٹھا کر سیٹیں جیت کر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے جس میں مسلم لیگ نون کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے تاکہ عمران خان صاحب کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، بے شک پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی گورنمنٹ کو، وہ حکومت بنا لیتے ہیں جوائنٹ اپنا جس کو کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ، ملی جلی سرکار، گٹھ بندھن سرکار، اگر وہ بنا لیتے ہیں تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا؟ پھر اپوزیشن میں عمران خان صاحب کی پارٹی آ جائے گی، پی ٹی آئی آ جائے گی. تو دوبارہ عمران خان صاحب کو ری اسٹرینتھن ہونے کا موقع مل جائے گا، دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں. تو وہ راستہ بند کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ملا کر پیپلز پارٹی ایک حکومت بنا لے اور مسلم لیگ نون اپوزیشن کا کردار ادا کرے. اس سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون 2008 کی طرح تگڑی ہو کر سامنے آ جائے گی. ظاہر ہے جتنا ملک کے مسائل ہیں، جس دلدل میں ملک پھنسا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نہیں نکال سکے گی ملک کو، اور مسلم لیگ نون تگڑی اپوزیشن کرے گی، تگڑی اپوزیشن کر کے اگلا ٹینیور مسلم لیگ نون لے لے گی. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو انہوں نے جو صحافیوں سے گپ شپ کی، ملاقات کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، میری جد و جہد، میری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، میں انصاف کے لیے لڑائی کر رہا ہوں. اب عمران خان صاحب کا پورا پروپیگنڈا، لوگ نیریٹو کہتے ہیں، میں نیریٹو نہیں کہتا، پورا پروپیگنڈا اسی بنیاد پر تھا کہ پاکستان میں ایک شخص فیصلے کرتا ہے، ایک شخص طاقتور ہوتا ہے. باجوہ طاقتور تھا اور ظاہر ہے اب ان کی جگہ آرمی چیف جو بنے ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ طاقتور ہیں. پھر وہی نظام کو اپروچ کرتے ہیں. عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ سارے ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگ توڑے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، نیوٹرل کہہ رہا ہوں، یو ٹرن لیا. یو ٹرن کیوں لیا؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے تو 3-4 بار شٹ اپ کال دی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر باجوہ صاحب کے خلاف اس طرح، اچھا اندر بند کمرے میں ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کے خلاف ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، پرویز الہی مجھے باجوہ کے خلاف بولنے سے نہیں روک سکتے. اندر کہہ رہے ہیں. جو پرسوں انہوں نے اسپیچ کی تھی، تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کا اس طرح نام نہیں لیا تھا. بند کمرے میں بیٹھ کر کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، بعد میں فواد چودھری کے ذریعے اس کی بھی وضاحت دلوا دی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں. جب سارا کچھ عمران خان صاحب گواہ بیٹھے، طاقت لگا بیٹھے، زور لگا بیٹھے، ترلے کر بیٹھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آغاز کیا تھا ترلوں سے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، بات نہیں بنی تھی، پھر تڑیاں لگائیں، بات نہیں بنی، پھر ترلے کیے، بات نہیں بنی، پھر ترلے تڑی لگائی، بات نہیں بنی، پھر ترلے کر رہے ہیں. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں. اس بار اسٹیبلشمنٹ براہ راست تو ظاہر ہے عمران خان کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ری ایکشن دیا تھا تو خان صاحب کو یہ لگا کہ ری ایکشن اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں. دوسری چیز کہ جی 11 جنوری کو جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنا جو نوٹسز دیے ہوئے ہیں، جاری کیے ہوئے ہیں اسمبلی اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر، اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو معاملہ ہے، گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا، وزیر اعلیٰ صاحب عدالت چلے گئے، عدالت نے وہ جو تھا وہ معطل کر کے اور نوٹسز کر دیے ہیں. اس میں ظاہر ہے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ بھی آئے گا جو گورنر نے ایڈوائز کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو عمران خان صاحب بہت زیادہ اجلت میں تھے. پرسوں تک کہہ رہے تھے کہ نہیں پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں. انہوں نے اسپیکر کو کہہ کر اجلاس بھی بلوا لیا 9 کو. 8 تاریخ کو انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا تھا. پرویز الہی نے پھر جب کہا کہ ذمہ دارانہ بیانات دیں اور کوئی ضرورت نہیں اعتماد کا ووٹ لینے کی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم 11 جنوری تک انتظار کر لیتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو اپنی سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں، دیکھیں جی مطلب اس طرح کی بات. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں اور مسلسل گھٹنے ٹیک رہے ہیں. لیکن اب کام نہیں آنا، یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کوئی چیز ان کو کام نہیں آئے گی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات جو مجھے ایک کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کرنی ہے، ظاہر سیاسی معاملات میں وہ ذہن سے اتر جاتی تھی، نہیں آتی تھی. میرے سامنے ڈان اخبار کی خبر گزری تھی چند روز پہلے
اور وہ یہ تھی کہ راجستھان سے ایک چیتا جو ہے نایاب وہ سرحد پار کر کے آ گیا. ظاہر ہے سرحد انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، پرندوں، جانوروں، ہواؤں، پانیوں کے لیے تو نہیں ہوتی. تو سرحد پار کر کے آ گیا. اس کو مورانو نام کا علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں کے مکینوں نے اس کو مار دیا. مطلب نایاب چیتا. اب سوچیں آپ، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے KPK میں بھی ہوا ہے اور ایون تھرپارکر میں بھی ہوا ہے. لوگ یہ نایاب جو جانور ہیں ان کو مار دیتے ہیں. یہ چلیں چیتا تو ایک درندہ کہا جاتا ہے، شیر وہ تو اپنا انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، جانداروں پر حملہ آور ہوتا ہے، گوشت خور جو ہوا. لیکن ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں سزا بھی ہوگی ملزم کو. بلہن ہم کہتے ہیں، انڈس ڈولفن جس کو کہتے ہیں، اس کا سندھی میں نام ہے بلہن، اندھی جو ڈولفن ہے، نایاب ہے وہ بھی. اس کو کسی ظالم نے کلہاڑی کا وار کر کے نہ صرف اس کو مارا بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر ویڈیو وائرل ہوئی. اس کو سزا ہو گئی، عدالت نے سزا دی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد پڑ رہا ہے، میرے علاقے کا ہی ہے. دادو کینال سکھر سے نکلتی ہے. دادو کینال میں ایک بلہن یعنی انڈس ڈولفن آئی. وہ آتے ہوئے جوہی برانچ جو ہمارے جو کینال ہے جوہی برانچ اس میں آ گئی. تو بالکل ٹیل اینڈ پہ وہ کاشتکار کسان جو ہاری ہوتے ہیں ان کو وہاں پر کسی کے ڈسٹریبیوٹری میں آ گئی یا اسی برانچ کینال کے اندر ہی تھی. تو وہاں پہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر ڈنڈے چھنڈے کلاڑیاں مار کے قتل کر دیا، مار دیا. ظلم کیا لوگوں نے. بیسیکلی لوگوں کا قصور نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو تربیت نہیں ہے. مطلب اسلام آباد ہے، جیسے اسلام آباد کے آس پاس یہ جو لیپرڈ ہیں یہ پائے جاتے ہیں. کشمیر میں ہے، کشمیر میں پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا ایسے ہی شیر کا، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا KPK میں بھی نظر آیا تھا. اب یہ جیسے مطلب تھرپارکر میں ہو گیا. تو لوگوں کو تربیت دی جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی جو اپنا جانور اگر آپ کی آبادی میں، آپ کی بستی میں آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے، کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو انڈس ڈولفن جیسی معصوم قسم کی جو جاندار چیز ہے، جو نایاب ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے. یہ جو پرندے آتے ہیں ہمارے مسافر پرندے سائبیریا سے، اور سردیوں کے موسم میں ہماری جھیلوں پر، ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا تو جھیلوں پر یہ پرندوں اتنے خوبصورت لگتے ہیں. مطلب جھیلوں کے اوپر تیرتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، روح خوش ہو جاتا ہے. ان کا شکار کر کے ان کو کھایا جاتا ہے. تو لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح ہم کم از کم یہ جو آتے ہیں نا، یہ جو اپنا گوشت خور، جس طرح شیر ہو گیا، چیتے ہو گئے، ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اور یہ جو انڈس ڈولفن ہے اس کو کس طرح مطلب سیکیور کر کے دوبارہ واپس دریا میں بھیجنا ہے اس کو. کیونکہ یہ جب تک حکومت، ادارے ایکٹیولی لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کام نہیں کریں گے تب تک اس طرح کے حادثات ہوں گے. حادثات یہ سانحات ہیں بڑے. مطلب ایک چیتے کا اس طرح مار دیا جانا تھرپارکر میں، جہاں ظاہر ہوتا نہیں ہے، راجستھان سے آیا تھا. تو یہ بڑے سانحات ہیں. اس کے لیے میری گزارش حکومتوں کو بھی ہے اور لوگوں کو بھی جو سننے والے ہیں ان کو بھی، کہ میکسیمم اویئرنیس پھیلائیں. کس طرح کے جانوروں کو قابو کیا جا سکتا ہے، جال بچھا کر، کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ بڑے ویسے بھی ہوتے ہیں، اپنا کافی کاریگر ہوتے ہیں، کافی ماہر ہوتے ہیں اس طرح کے جانوروں کو قابو کرنے کے، پکڑنے کے، پکڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو زندہ پکڑ کے ان کو اپنے اصل جگہ پر جا کر چھوڑنا ہے. اگر یہ لوگوں میں اویئرنیس ہوگی تو پھر یہ جو جاندار جو ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اتنے ہی ضروری ہیں زمین پر جتنے ہم، جتنے انسان. تو ان کی بقا اور ان کا تحفظ جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو گزارش اتنی سی تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو زندہ پکڑ کر ان کی جو جگہ ہے وہاں تک پہنچانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.